جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بالکل خاموشی سے کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین رکھیں کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی۔ جذبات کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی، کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، صرف اہل درد اسے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، قبول کرنے والی اللہ کی ساتھ ہے، اس پر توکل رکھیں اور دعا پوری ہونے کا انتظار کریں۔ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ رب مہربان کریم ہے، اس سے بڑا دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ ہر آزمائش میں دل کو بس ایک سچ سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ہے نا، اللہ معاف کرتا ہے، ہم معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو ہے پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہی رہ جاتا ہے، نہ اسے ہم لکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ اگر کسی دن لوگ تم سے پوچھیں کہ غم زیادہ کیوں ہے، تو سچائی کے ساتھ جواب دینا کہ استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ ہم بھی گھر کی مجبوریاں دیکھ کر نکلے تھے، ورنہ ماں کے ہاتھ کی پکی روٹی کون چھوڑتا ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جنہیں عزت دینے پر وہ آپ کو خود سے بڑھ کر عزت دیں۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ ایک ہنسی ایسی ہوتی ہے جس میں انسان اپنے سارے غم چھپا لیتا ہے، اور ایک ہنسی ایسی ہوتی ہے جس میں انسان سارے غم بھلا دیتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے، لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے، وہ لوگ بھی بچھڑے ہیں جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ اچھا بن کے رہو، کیا پتہ کس کی دعا آپ کے لیے اچھی ثابت ہو جائے۔ سمجھنے والے آپ کی خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں، اور نہ سمجھنے والے آپ کے جذبات کا بھی مذاق بنا لیتے ہیں۔ نصیب نصیب کی بات ہے، کوئی نفرت کر کے پیار پاتا ہے تو کوئی بے پناہ محبت کرنے کے بعد بھی اکیلا رہ جاتا ہے۔ کچھ رشتوں سے ہم لڑ کر نہیں بلکہ تھک کر جدا ہوتے ہیں۔ اس کھڑکی کو بند کر دیجئے جو آپ کی ذات کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو، پھر چاہے اس کے پار کا منظر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ دنیا میں اتنی اچھی خوشبو کہیں نہیں ہو سکتی جتنی پیاری خوشبو قرآن مجید کے اوراق سے آتی ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بہت حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔ فلٹر ایجاد کیے گئے کیونکہ آئینہ ایماندار تھا۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینے میں بنا کفن کے دفن ہیں۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ شکر گزاری سے نعمت محفوظ اور دسترخوان کشادہ ہو جاتا ہے، سجدوں سے اللہ کریم کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ باتیں تکلیف دیں تو باتیں ختم کی جاتی ہیں، رشتے نہیں۔ ناخن بڑھنے پر ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، امیدیں کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ دکھ انسان نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دیتی ہیں۔ میری قسمت تھی میں نے دھوپ پائی، وراثت میں میری خواہش ہے میں بچوں کو اپنے پیڑ دے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوگلا ہوگا، روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی،